معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتر کے اندر ایک بات نقل کی ہے اور بڑی واضح بات ہے. ہم میں ہر شخص کو، ہم میں ہر انسان کو اس قرآن کے پا لینے کے بعد، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بنا لینے کے بعد اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی، اہل کتاب کی، جن لوگوں کو قرآن کریم عطا کیا، ان کی 3 کیٹیگریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 کے اندر نقل کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم میں ہر شخص نیکی کے معاملے میں، عمل صالحہ کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم ان میں کون سی والی کیٹیگری میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے چنندہ بندوں میں سے، ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ومنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. مفسرین اکرام نے، محققین نے اس آیت کی اس جگہ جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اہل کتاب، جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جن لوگوں کے پاس ہے، ان میں بہت سارے لوگ ظالم ہیں. ظالم کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ فرض کو فرض سمجھتے ہیں، نہ سنت ادا کرتے ہیں، یعنی دنیا کے معاملات میں اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں. یہ لوگ فمنہم ظالم لنفسہ، اپنے آپ پر ظالم ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومنہم مقتصد، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرض کا اہتمام کرتے ہیں لیکن سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فرض روزے پڑھتے ہیں، لیکن نوافل اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. چھوٹی نیکیوں کو نیکیاں نہیں سمجھتے. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں، پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز نہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق کو حق تو سمجھتے ہیں لیکن باطل میں تمیز نہیں کر سکتے. تیسرے وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو لوگ اپنے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن تو بنایا ہے، مسلمان تو بنایا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی نیکیوں کے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور چیک کرنے کی کوشش کریں کہیں ہم ظالموں میں سے تو نہیں ہیں، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو فرض کو تو فرض مانتے ہیں لیکن سنت کا اہتمام نہیں کرتے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائیں جس کی آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے وَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، اور جو اللہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے وَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، کہ وہ خیر کے معاملے میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم نیکی تو کرنا چاہتے ہیں، بھلائی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیز نیکی سمجھ کر، چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی کے معاملے ہیں، کیونکہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا لوگوں کو نیکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انداز میں اپنے آپ کو نیک بنائیں، صالح بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت نواز بن سموان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ البر نیکی کیا ہے؟ بہترین سوال جو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں. ہم جب کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں، جب ہم کسی سے لین دین کریں تو اچھے انداز میں کریں، جب ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں تو اس کے حال چال دریافت کریں. جہاں بھی ہماری جس انداز میں بھی ملاقات ہو، اگر اچھے انداز میں ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے بول چال اچھے ہیں، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز اچھے ہیں، تو یاد رہے یہی نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بات جو نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ اور میں تمام ہی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اس گناہ کی جو تعریف اللہ کے نبی نے مختصر الفاظ میں
کی ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس کہ لوگوں گناہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا اپنے دل میں کھٹکا لگا ہو کہ بھلا کوئی دیکھ لے. یعنی ہم جس انداز میں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور اگر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر لوگوں سے ایک طرف ہو کر کہیں لوگ ہماری بات نہ سن لیں, کہیں لوگ ہمارے تعلق سے غلط نہ دیکھ لیں, چاہے ہم جو موبائل کی شکل میں کچھ دیکھ رہے ہوں, ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہ یہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کوئی اور نہ دیکھے یا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. ہم کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں اور فون پر بات کرتے وقت ہمارے دل میں یہ کھٹکا لگے رہے کہ ہمارے ابا چچا آ جائیں گے, ہمارے رشتہ دار آ جائیں گے اور وہ میری بات کو سن لیں گے اگر ہم اس انداز میں کسی سے فون میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ہے. نیکی اور اخلاق, نیکی حسن الخلق ہے, اچھے اخلاق ہیں اور یہ اچھے اخلاق بہت سارے انداز میں ہو سکتے ہیں. یہ نیکیاں ہم بہت سارے انداز میں کر سکتے ہیں. اندور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک برہمن ایک پنڈت اسلام قبول کرتا ہے اور جب اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو اس نے ایک واقعہ اس نے جو سنایا تھا وہ بڑا عظیم واقعہ ہے اور ہم تمام لوگوں کو ایسے واقعات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ واقعات یا یہ کام کر کے ہم کسی قسم کے ریا نہ کریں, دکھاوا نہ کریں. وہ اس نے جو اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ سنایا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بائک پر کہیں جا رہا تھا, اچانک میں میرا دوست جو پیچھے بیٹھا مسلم تھا مجھے اچانک میں گاڑی روکنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی بائک کو روکو. جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل روکا تو وہ اٹھا اور راستے سے ایک نکیلا پتھر ہٹانے لگا. مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے, اے شخص اس پتھر کو اٹھانے کے لیے تو نے اتنی اسپیڈ میں گاڑی کو روکوا دیا, ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو اس مسلم